السلام علیکم محترم سامعین، آج کا ہمارا جو کلاس ہے، جو ہم پڑھیں گے آج کی کلاس میں، جو ہم ڈسکس کریں گے وہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ عرفہ کو عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس کا عرفہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جان لینا، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کر لینا۔ تو اس کو یوم عرفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجوہات علماء کرام نے 2 سے 3 وجوہات بیان کی ہیں۔ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا وہ 8 ذی الحج کو آیا، اور 9 ذی الحج کو ان کو یہ علم حاصل ہوا کہ اللہ رب العالمین ان سے قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی۔ تو یہ علم حاصل ہونا گویا کہ 9 ذی الحج کو ان کو ہوا، تو اس وجہ سے یہ دن جو ہے وہ عرفہ کے دن کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک دوسری روایت یہ آتی ہے کہ عرفہ کا دن اس وجہ سے بھی، یہ دوسری روایت جو ہے اس میں عرفہ کا دن جو ہے وہ اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج ابراہیم علیہ السلام کو 9 ذی الحج کو سکھائے، بتلائے۔ ان کا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 9 ذی الحج کو حاصل ہوا، اس وجہ سے ان کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک تیسری وجہ جو کہ عام مشہور بھی ہے وہ یہ ہے کہ اس دن حج پڑھا جاتا ہے اور سارے مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں وجوہات ہیں اس کو یوم عرفہ کہنے کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یوم عرفہ کا روزہ کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ جو رکھتا ہے، میں اللہ رب العالمین سے گمان کرتا ہوں کہ اس کو 1 سال پہلے، یعنی ایک پورا سال پہلے کا روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 1 سال بعد میں جو عرفہ کے دن سے بعد کا جو 1 سال ہے اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی جو بندہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے اس کو 2 سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو ویڈیو بنانے کا اصل مقصد ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ سعودی عرب میں چاند تو پہلے نظر آ جاتا ہے 1 دن، اور وہاں جو حج کا دن ہوتا ہے وہ 1 دن پہلے آ جاتا ہے، اور ہمارے ہاں حج کا دن 1 دن بعد آتا ہے، یعنی ہمارا 9 ذی الحج جو ہے وہ بعد میں آتا ہے، اور سعودی عرب میں حج پہلے پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو اب ہم روزہ کس دن رکھیں؟ 8 ذی الحج کو رکھیں یا 9 ذی الحج کو رکھیں؟ تو جواب میں ان کو میں نے یہ فرمایا، آپ حضرات کے لیے بھی یہ جواب ہے کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں پہلے، ان میں جو پہلے 9 دن ہیں، ان 9 دنوں میں روزہ رکھنا بہت زیادہ افضل ہے، اور رمضان کے ایام، رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ایام ان ایام کو کہا گیا ہے، اور ان ایام میں روزہ رکھنا، تمام ایام میں روزہ رکھنا بہت زیادہ افضل ہے، بلکہ ایک ایک دن کا روزہ جو ہے وہ سال کے ثواب کے برابر ہے۔ اور عرفہ کا یعنی 9 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کو 2 سالوں کے ثواب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کا ثواب اس کو ملے گا۔ اب ان تمام ایام میں روزہ رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین جو تھی، آپ کے معاملات جو سے، ان سے یہ ملتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کس وقت جو ہے وہ روزہ ہوگا۔ تو بھائیو بات یہ ہے کہ پاکستان میں روزہ ہمیں جب چاند نظر آیا، ہم اپنی تاریخ کے حساب سے روزہ رکھیں گے۔ ہماری تاریخ کے حساب سے جب ہمارا 9 ذی الحجہ بنے گا، ہم اسی تاریخ کو روزہ رکھیں گے، ہم اسی تاریخ پہ عید منائیں گے، ہم اسی تاریخ پہ قربانی کریں گے، ہم اسی تاریخ پہ ہی عید کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہم سعودی عرب کے ساتھ چاند کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہمارا مطلع جس کو کہتے ہیں، چاند نظر آنے کا جو مطلع ہوتا ہے، جو رویت ہوتی ہے، جو دیکھا جاتا ہے چاند کو، جس جگہ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارا سعودی عرب سے مختلف ہے، ٹائم مختلف ہے، تو ہمارے ہاں چاند جو ہے وہ بعد میں نظر آتا ہے۔
اسی طرح کچھ ممالک ایسے ہیں کہ ان کے ہاں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، تو ان کے ہاں روزہ جو وہ ان کا ذی الحج جو ہے 9 ذی الحج وہ پہلے آ جاتا ہے، تو 10 ذی الحج جو جن ممالک میں پہلے نظر آ جائے تو ان کا 10 ذی الحج تو پھر جو ہے وہ 9 ذی الحج وہ تو 10 ذی الحج کو آئے گا، تو 10 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہاں ایک اور مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے بعد یعنی 9 ذی الحج کے بعد جو آگے ایام آتے ہیں، 10 ذی الحج کو یوم النحر کہا جاتا ہے، جس دن قربانی ہوتی ہے، جس دن ہم عید پڑھتے ہیں، اس کو 10 ذی الحج کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے والے جو ایام ہیں 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور بالعموم ان تمام ایام کو 5 کے 5 ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق کے حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک الگ سی ویڈیو پہ بات کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔